رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سلامات پڑھ دیں۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم اور احسان و امتنان سے ہمیں خلق فرمانے کے ساتھ ہماری ہر جسمانی اور مادی ضرورت کو پورا فرمایا، اور جہاں وہ ہماری ہر مادی ضرورت کو پورا فرماتا ہے، وہیں اس نے ہماری انسانی اور روحانی ضرورت کو پورا فرماتے ہوئے اس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی جانب سے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور ہمیشہ ہادی و رہنما کا انتظام فرمایا۔ انسان کی انسانی زندگی میں خدا اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں پر ایمان اور قیامت پر یقین اور اس کے لیے تیاری، یہی انسان کی انسانی زندگی کی کامیابی کا معیار اور یہی کمال انسانی کا اصول ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد کے بعد۔ تھوڑی سی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، ہمیں ایسا محسوس ہو کہ آواز جا رہی ہے تو زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ آواز آپ کو پہنچ رہی ہوگی، مگر تھوڑا سا کبھی ریفلیکٹ کرے تو امید ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے کانوں پر بوجھ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے، سب سے بڑی عزت کا نام ایمان ہے، سب سے بڑی شرافت کا نام ایمان ہے، برتری کے معیار کا نام ایمان ہے، عزت ایمان ہے، حفاظت ایمان ہے، اور امن اور بغیر خوف اور حزن کے جینے کے ذریعے کا نام ایمان ہے۔ میں نے جتنے جملے عرض کیے قرآن کی آیتیں ہیں، اس وقت نہیں پڑھوں گا، آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا کمال راہ ایمان میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ گفتگو کا عنوان ہر روز آپ کی خدمت میں ہم دہرا رہے ہیں یاد دہانے کے لیے کہ روحانی اور اخلاقی ترقی کی اہمیت۔ فرش عذاب پر ہم آتے ہیں تو یہاں اپنی فکر کو بلند کرنا ہے، ارتقاء کی منزلیں طے کرنا ہے،
اور مسلسل اپنی معرفت میں اضافے کی کوشش کرنا ہے۔ عام طور پر تبدیلی چینجز بڑی تیزی کے ساتھ واقع نہیں ہوتے ہیں، جس کو آپ ریڈیکل چینج کہیں۔ عام طور پر انسان کی شخصیت دھیرے دھیرے بنتی ہے اور ایک عمر کے بعد پھر وہ تبدیلی کے امکانات تھوڑا اور کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تبدیلی بالکل نہیں آتی ہے، مسلسل ایسے فیکٹرز، ایسے عوامل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک دم سے ہم جاگتے ہیں، پھر تھوڑا سا ریورس ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی موت ہوتی ہے، خدا نخواستہ تو کہہ سکتے ہیں، موت ہونا یقینی ہے، مگر خدا نخواستہ کہیں گے کوئی بات نہیں، تو کوئی حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، قبرستان ہم جاتے ہیں تو ایک دم سے جاگ جاتے ہیں، یار اسی کا نام زندگی تھی، دیکھو اتنی سمپل ہے، کبھی بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے، اور باہر نکلتے نکلتے وہ چیز ذہن سے کم از کم اثر ہونے لگتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن بعض عوامل ایسے ہیں جہاں پہ انسان ایک دم سے اس کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جھنجھوڑ دیا ہے اور اس کی تبدیلی آتی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے قرآن کی روشنی میں چند مثالیں عرض کریں گے، مگر اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان معیار ہے برتری کا، بیس ہے ترقی کا۔ خدا پر، رسول پر، امام پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، حساب پر، ملائکہ پر، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، ان کو ماننا ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ تو ہے نا کہ ہمارے پورے جو بلیفز ہیں اس کا پورا پیکیج اور پورے چیزوں کو کسی ایک ذکر میں ایک جگہ پہ اس کو اکٹھے کیا گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ وہ کہاں پہ وہ پورے ہمارے عقائد جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں؟ اصول دین تو 5 ہیں، لیکن انہی اصول دین جو 5 اصول دین ہیں، اس میں جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، ان کو الگ سے نہیں گنا جاتا، مگر ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ سب چیزیں ملا کے بیان کی جاتی ہیں۔ وہ کب؟ جب کسی کو مٹی میں لٹا دیتے ہیں تو شانہ ہلا کر اسمع افہم، پھر اس کے بعد گھبرانا نہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اس مقام پر، ابھی تک کچھ مسلمانوں کو شک ہے کہ رسول کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، رسول سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ بھئی ہمارا عقیدہ صرف رسول اور امام کے لیے نہیں کہ وہاں سے جواب آتا ہے، ہمارا ہر مرنے والا بھی خوب سمجھتا ہے، خوب سنتا ہے۔ اور ویسے تلقین صرف مردے ہی کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی ہے۔ بعض علماء کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے اوپر تلقین پڑھ کے سوتے ہیں، کیونکہ اس میں یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے ہمارے تمام عقائد کا۔ جب تم سے اذا اتاک الملکان المقربان، آپ برا نہیں مانیں گے مولانا آج ممبر بیٹھ کی تلقین پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ تلقین کا مطلب یہ ایک ریمائنڈر ہے، یاد دلانا ہے، تو ہم سب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تمہارے پاس وہ 2 فرشتے آئیں تو فلا تم گھبراؤ نہیں، فقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، تم کہنا کہ اللہ میرا رب ہے اور رسول میرے رسول ہیں اور کعبہ میرا قبلہ ہے، اور پھر 14 معصومین کے نام، سب کے نام، تمام 12 اماموں کے نام کے ساتھ پھر جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو پیکیج ہے نا ہمارے بلیفز کا، عقائد کا، یہ مکمل ہونا چاہیے۔ گنتی میں ان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ کوئی پرسنٹیج کے ساتھ آپشن نہیں ہے آپ کو کہ یہ تھوڑا سا ایکسٹرا یہ بھی مان لیں تو اچھا ہے، یہ نہیں مانیں تو چلے گا۔ نہیں، اللہ کو ماننا ہے، امام کو ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، تمام اماموں کو ماننا ہے، ان کی عصمت کا اقرار کرنا ہے، ان کے حق ہونے کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امام حسین سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، معاذ اللہ امام حسن کی صلب پر شک ہے۔ اگر کسی کو سوال ہو، میں نے کسی دن عرض کیا تھا، سوال کبھی غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی جوان آپ سے سوال پوچھے یا کوئی بھی پوچھے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین منطق پر قائم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس جو خزانہ ہے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ ایسا کامل اور پختہ ہے کہ ہمیں اپنی تھاٹس، اپنے عقائد اور اپنے افکار پر کوئی گھبرانے کی کوئی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ سوال پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جو ہے کامل ہونا چاہیے۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے عقیدہ پورا ہو، ایمان کامل ہو۔ ہاں، اس میں اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنس، اس کی قوت و ضعف میں یقیناً یہ فلیکچویٹ ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں کے درمیان الگ الگ ہیں، ایک آدمی کی زندگی ہی میں الگ ہے،
بعض اوقات لوگ بڑے مخلص اور بڑے جاندار طریقے سے مومن ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ شیکی ہو جاتے ہیں حالات کی بنیاد پر، مسائل کی بنیاد پر، کبھی پریشانیوں میں گھر کر اور کبھی زیادہ خوش ہو کر۔ اللہ نے اب اتنی دولت دی ہے تو چلے اس کا کچھ تو استعمال، اب اس میں حلال حرام کیوں، مثال کے طور پر ایسا کبھی بیلنس کھو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو پوری کی پوری چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، قوت اور ضعف یعنی کتنا مضبوط ایمان ہے، کتنا کمزور ہے، یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا فرش اعضاء کا کام یہی ہے کہ ہمارے ایمان کو اتنا قوی بنا دے کہ دنیا کی یہ جو فسق و فجور کی ہوائیں چلتی ہیں اس سے درخت اگر چھوٹا سا معمولی سا پودا ہے نا، وہ بھی اگر پانیوں کے کنارے کہیں نہر کے پاس ہے تو آج کل بڑی گرمی ہو رہی ہے تو ایک دم سے خشک ہو جائے گا، زیادہ بارش ہو گئی تو بہہ کے نکل جائے گا۔ لیکن وہ درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں اور پھیلا ہوا درخت ہو، مضبوط درخت ہو، تو نہ معمولی دھوپ میں سوکھ جاتا ہے، نہ تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جانے سے بہہ جاتا ہے۔ اور اتفاق سے بچپنے سے ہمیں سکھایا بھی گیا ہے کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سنڈے اسکول کا ٹاپک لے کے مولانا بیٹھ گئے۔ سنڈے اسکول کا ٹاپک غلط نہیں، بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، مدرسے کی چیزیں، دینیات کی باتیں، اور اسی پر دین قائم ہے۔ کہا اصول دین زمین کے اندر ہوتی ہیں، کہا کہ جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا ہی زیادہ شاخوں میں تراوت ہوتی ہے۔ تو درخت ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ دنیا کی ہواؤں کا، طوفانوں کا، گرمیوں کا، بارشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ تو قوت اور ضعف، کمزوری اور اسٹرینتھ کے اعتبار سے بہرحال اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن جتنی چیزیں کم از کم ڈکلیئر کرنے کی ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کسی اور کا ایمان کیسا ہے اس پہ جج کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو حق بھی نہیں ہے، مگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنے ہم قوی ہیں، مضبوط ہیں ایمان کے معاملے میں، کیسے ٹیسٹ کروں۔ تو بعض چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں ایک کرائٹیریا کے طور پر، ایک بیس ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یا اس کو دوسرے لفظوں میں بدل دوں، سوال پوچھا گیا کہ میں اپنا مقام خدا کے یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا کیا سٹیٹس ہے خدا کی نظر میں، میرا کیا مقام ہے، تو کیا میں قیامت کے دن ہی اندازہ کر پاؤں گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد میرا کیا مقام ہے؟ کہا نہیں، سادی سی بات ہے، تم دیکھ لو تم خدا کے حکم کو کتنا مقام دے رہے ہو، تم اس کی یعنی دین کی تعلیمات کو، حلال حرام کو، اب موقع ملا، فرصت ملی تو یہ کام کر لیں گے تو قیامت کے دن بھی لائن میں رکھا جائے گا، سب سے نپٹ جائیں گے تو تم سے پھر معاملہ طے کیا جائے گا۔ ہم نے جتنا دین کو اہمیت دی وہ ہمارا مقام عند اللہ ہے۔ یا ایک حدیث میں ہے معصوم کی طرف سے، اس طرح کی حدیث ہیں کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ دیکھو کہاں سے تم کمپرومائز شروع کرتے ہو۔ کبھی انسان $1 کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، $10 کے لیے جھوٹ بول دے، 100 کے لیے، جتنے پر جہاں سے تم نے اپنے ایمان اور دین کا سودا شروع کیا۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی اور دنیا کے لوگوں کے لیے بات کریں، یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہر روز ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، بار بار میں مثالوں کو دہرا رہا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم خوشیوں میں اب چلو اتنا تو کمپرومائز چلے گا، اب جوانی کی عمر میں اب اس میں اب یہ پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ داڑھی پہ لگے ہوئے، یہ حجاب پہ لگے ہوئے، دیکھیں یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو چھوٹی چیزیں، لیکن کہاں ہم کتنی کیفیت میں، کیسی کیفیت میں دین کا سودا کرنا شروع کرتے ہیں کہ اتنی قیمت کا دین ہوتا ہے، جہاں سے جیسے ہے۔ کبھی کوئی $100 پہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایمان، خدا نہ خاصا کوئی $1 لے کے ایمان بیچ رہا ہوتا، نہیں، اصول پہ کمپرومائز کرنے لگتا ہے، پھر واجب حرام کا خیال اتنا نہیں کرتا۔ تو جہاں سے ہم مصالحت اور کمپرومائز شروع کرنے لگتے ہیں دین کے احکام کا، وہ اتنا ہی ہمارا دین کمزور یا قوی نظر آتا ہے۔ جہاں کچھ فائدہ دنیا کا یا دنیا کے مقابلے، دنیا کے نقصان کا مقابلہ، اس اعتبار سے بھی چلے امیر المومنین کی ذات میں کی بارگاہ میں آ کر اس حوالے سے بھی معرفت کی بھیک مانگتے ہیں، کہاں کون کتنا فائدے کے لیے اپنے اصول سے ہٹ سکتا ہے۔ امیر المومنین کا ایک مشہور جملہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، اگر 7 اقلیم کی حکومت، دنیا میں جتنے کانٹیننٹس ہیں،
پورے کرۂ ارض کی حکومت علی کے ہاتھوں پہ رکھ دی جائے. کس چیز کے بدلے میں؟ کس چیز کے بدلے میں؟ چیونٹی کے دہن میں اس کی ایک وقت کی غذا. ہم لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ بھائی فرض کریے کہ پتہ نہیں، میں نے یہ مثال کبھی آپ کے سامنے دی تھی، دہرانا نہیں ہے، ظاہر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی دنوں میں باتیں دہرانے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا نہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، کسی کا $1 $2 کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے لیے مثلا فرض کریے 1000 2000 5000 کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اتنا تو چلے گا، اتنا تو مثلا کچھ سینس کسی کے نقصان ہوں گے، مگر ہمیں کم از کم بڑا فائدہ ہو رہا ہے. کسی کا چھوٹا نقصان ہے، ہمارا بڑا فائدہ ہے، تو ہم اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں. کیا اس سے بھی کوئی بڑا دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ پوری کرۂ ارض کی ابھی تک ایسی حکومت بنی نہیں ہے، کوئی کنگ، کوئی بادشاہ، کوئی رولر ایسا نہیں ہے کہ جس کی پورے کرۂ ارض پر حکومت ہو. اور کمپرومائز یا جہاں پہ ظلم کی بات ہو، کتنا چھوٹا ظلم، جانوروں میں سب سے چھوٹا جانور جو نظر آتا ہے، اب اس سے چھوٹا ہو تو نظر نہیں آئے گا، چیونٹی. اور چیونٹی کی پوری زندگی نہیں، پوری زندگی غذا نہیں، ایک وقت کا کھانا اس کے دہن سے ہٹا دو. اگر علی کے ہاتھ میں کل کائنات کی حکومت رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ ناحق ایک چیونٹی کے دہن سے اس کا ایک وقت کا کھانا ہٹا لیا جائے، تو ہرگز یہ علی سے نہیں ہو سکتا. معیار ایمان کا جبھی تو کہا گیا کہ کل ایمان ہے، تم ایمان لاؤ تو مومن کہلاؤ، یہ امیر المومنین ہیں. فرق کیا ہے مومن اور امیر المومنین میں، مومن اور کل ایمان میں، مسلمان اور وصی رسول ہونے میں کا فرق یہ ہے. طویل گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اگر صدق دل سے رسول کو مان لیں تو مسلمان کہلائیں، اور علی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو ان کے وصی ہونے کا اعلان ہو جائے. نہیں، طویل گفتگو کو سمیٹ دیتے ہیں. لوگوں نے امیر المومنین کے دشمنوں اور امیر المومنین کے ساتھ ایک تقابل کیا ہے. کچھ ہسٹورینز نے، کچھ تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ دیکھو یہ امیر المومنین تھے، یہ حاکم شام، یہ اس کی حکومت، یہ ان کا طریقہ، اور کہتے کہتے آگے کہتے ہیں نہیں علی ان سے اچھے تھے. بھئی کس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کس کا تقابل ہو رہا ہے؟ تو علی کے مقابل میں آنے والوں کی جو وکالت کرنے والے ہیں، جو دفاع کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سب غلط کیا، مگر پھر بھی ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور امیر المومنین علی وہ مظہر العجائب، وہ صفات پروردگار کا مظہر. لوگ اتنا بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے کہ علی کو دیکھ کر خدا کہنے لگے. کہا کہ ہرگز نہیں، ان کو خدا نہ کہو، یہ سجدے کرتے تھے، یہ بندے کامل پروردگار تھے، یہ بندگی کی معراج پر تھے، یہ حقیقی بندہ تھے. بات واضح ہو گئی. آپ دونوں باتوں کو ملا لیں. کہاں وہ کہ جو اگر ان کی نمازوں کو مان لیا جائے تو ان کے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اور کہاں وہ کہ جن کی نمازوں کو ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. یہاں بحث ہے مسلمانی اور کفر کی، یہاں بحث ہے خدا یا بندہ ہونے کی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ایمان جو چیزیں ہماری ماننے کی ان سب کو ماننا ہے. توحید، رسالت، امامت، قرآن، اور اس میں کوئی گنجائش آپشنز کی نہیں ہے کہ اتنے پرسنٹیج میں. مفسر قرآن آغا قرآتی تفسیر بیان کرتے ہیں تو ان کی مثالیں ذرا سادہ ہوتی ہیں. میں نام اس لیے لے لیتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ غیر سنجیدہ مثال ممبر، غیر سنجیدہ مثالیں بھی نہیں ہیں. ایگزامپلز جو ہے وہ قرآنک میتھڈ ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. ایک مچھر کی مثال دینے میں بھی یہاں کوئی بات مگر واضح ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں. تو وہ مثال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں پرسنٹیج کا جو معاملہ ہے نا، کبھی کبھی کوئی پرسنٹیج میں کم چیز ہے تو وہ آپ کو پھر بھی فائدہ پہنچاتی ہے. مثال کے طور پر کووڈ میں بہت سے لوگوں کی جابز گئی تھی، کسی کی 30% انکم گئی ہوگی، کسی کی 50% گئی تھی، جو بھی تھا، میں مثال دے رہا ہوں. اگر کسی کی 100% انکم میں سے 20%، 30% یا 50% بھی کم ہو جائے، مشکل ہے، سخت ہے، مگر 50% پھر بھی کچھ ہے نا بچنے کے بعد، 70% پھر بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پرسنٹیج میں وہ 50%، 70% جو ہے وہ ادھورا ہو تو کام نہیں آتا.
تو وہ مثالیں دیتے ہیں جیسے ایک بائک کی 2 پہیے ہیں تو اس میں سے 50% کا مطلب 0. کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کی جوتیوں میں سے ایک جوتی گم ہو جائے تو 50% ہے نا آپ کے پاس, کتنا فائدہ ہوگا آپ کے 50% سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, 0 ہے. اور بعض اوقات کبھی 50% 0 ہی نہیں بلکہ خطرناک ہے. نیم حکیمی خطرہ جان, حکیم نہ ہونا بہتر ہے. نیم حکیمی, اس کی مثال وہ آگے قرآتی دے رہے تھے. بھائی کسی سے پوچھا گیا کہ تمہیں سوئمنگ آتا ہے, تیرنا آتا ہے؟ کہا 50% آتا ہے. 50% کا مطلب کیا کہ پانی میں کودنا آتا ہے, باہر نکلنا نہیں آتا. یہ میں نے جان بوجھ کر مثال دی اسے سنجیدہ نتیجہ لینے کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض. یہ منافقوں کی خصلت ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں چن لیتے ہیں اور جو چیزیں گوارا نہیں چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات یہ بفے سسٹم نہیں ہے, اس میں سے ہم کچھ لے لیں کچھ چھوڑ دیں. کبھی خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور اگر فرض کریں گے اس خطرناک حالت تک نہیں بھی پہنچا ہے تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ جذبہ تسلیم نہ ہو, سبمیشن. اور آج کے زمانے میں میں ہر بات کو اپنے زمانے کی ہماری اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے آج کے زمانے میں جو چیلنجز ہیں وہ ابتدائی مجلس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا, وہ جو سبمیشن کا احساس ہے دین کے معاملات میں. بندہ ہونا یہ مطلب ہی ہے. کوئی یہ کہتے کہ ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں, پریکٹس نہیں کرتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہی تسلیم ہو جانا. ولایت کا مطلب ہی اپنی جانوں اور اپنے مال پر ان کو اتھارٹی ماننا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کے. میرے خیال سے آپ حضرات درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بہتر ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کے. یہ جو آگے بلاتے ہیں نا, اس میں کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا مجھے بھی, اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جگہ بنتی ہے اور تھوڑا سا اس میں یہ لگتا ہے کہ شاید لوگ ایک قدم آگے آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے, پھر تو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا سہارا بھی ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. انسان کی زندگی کا کمال قرب پروردگار ہے. پورے دین کا مطلب اسپریچول جرنی ہے ٹورڈز پرفیکشن, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس اسپریچول جرنی میں, اس معنوی سفر میں سب سے بڑا سورس, سب سے بڑا وسیلہ, جو واحد وسیلہ ہے وہ نمائندہ الہی ہے, یا نبی انبیاء کے زمانے میں یا حجت الہی. اور ولایت اس عقیدے کا نام ہے, اس تصور کا نام ہے جو تمام عقائد کا مجموعہ ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ کی باتیں جو جانتے ہیں آپ ہیں وہی چیزیں, مگر ایک نتیجہ لیں گے انشاءاللہ. اگر اس میں بات کوئی ایسی لگی آپ کو جو قابل اعتراض یا واضح نہیں ہے تو بعد میں بات ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ کہ شاید کوئی آپ کو ایک نیا اس میں ایک انداز نظر آئے, یا وہ چیزیں جو آپ جانتے ہیں اس کو مربوط کریں. ولایت امیر المومنین جس کے لیے اعلان کیا گیا کہ آج دین کامل ہوا غدیر میں اور نعمت تمام ہوئی, یہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ عقیدے کا نام ہے. یعنی ولایت میں توحید بھی ہے, ولایت میں رسالت بھی ہے, ولایت میں قیامت کا تصور بھی ہے, ولایت امیر المومنین میں قرآن بھی ہے, ولایت امیر المومنین میں فروع دین اور نمازیں بھی, یہ سب کچھ ملا کے ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بس میں مولا علی کو مانتا ہوں, مجھے خدا نماز رسول سے کچھ نہیں. اس نے علی کو پہچانا بھی نہیں, اس نے مولا امیر المومنین کی ولایت بھی حاصل نہیں کی, اسے دامن علی نہیں ملا. ولایت مکمل عقیدے کا نام ہے. وہ جو 8ویں امام کی حدیث ہے نا کہ جب آپ نشاپور کی طرف سے جا رہے تھے, مشہور حدیث ہے جس میں بڑے دانشور تھے, علماء تھے, اسکالرز تھے, حدیث لکھنا چاہتے تھے. فرزند رسول کوئی تحفہ دیجئے, آپ جا رہے ہیں کوئی ہمیں گفٹ دیتے چاہیے, آپ اپنے جد کا کوئی قول بیان کر دیجئے. اچھا, آنے والے جتنے تھے وہ سب امام کو امام تو نہیں مانتے تھے, لیکن بڑا ریسپیکٹ کر رہے تھے, احترام کے ساتھ. فرزند رسول, خانواد رسول سے تعلق رکھنے والے, ان کو کوئی شک نہیں تھا. اگر امام سیدھے فرما دیتے کہ یہ حدیث ہے, یہ میرے جد کا قول ہے, کہا نہیں, میں نے میرے بابا سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا سے سنا, سب کا نام لیا انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے, انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے, امیر المومنین نے رسول اللہ سے, رسول اللہ نے جبریل امین سے, جبریل نے اللہ سے سنا. کیا سنا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. عجیب تدبیر ہوتی ہے تدبیر امامت. ایک قول ہے, بظاہر اس میں کوئی کنٹروورسی بھی نہیں نظر آتی ہے, ایک ہی قول ہے, ایک حدیث ہے, اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے,
محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے، اور پورے اماموں کی امامت کا اعلان بھی ہے، پورے دین کا اعلان بھی ہے۔ بیس توحید ہے۔ یہ جو امام نے اب نام گنوائے ہیں کہ میں نے میرے بابا موسیٰ کاظم سے سنا ہے، انہوں نے ان کے بابا امام جعفر صادق سے سنا، سب کے نام تو امام احمد بن حنبل سے یہ نقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نام ہے نا، نام اس کو حدیث سلسلۃ الذہب، گولڈن چین، کیونکہ جتنے بھی راوی ہیں وہ 8ویں امام سے لے کر رسول اللہ تک، پھر جبریل اور خدا، ایسی کوئی کڑیاں، ایسی کوئی چین کسی حدیث میں نہیں نظر آ سکتی۔ کہا کہ یہ وہ جو نام ہیں، یہ نام ایسے ہیں اس حدیث کے سلسلے کے کہ اگر اس کو پانی میں دم کر کے کسی دیوانے کو پلا دیا جائے تو وہ عقل مند ہو جائے۔ اگر یہ صرف نام کسی دیوانے کو پانی پہ دم کر کے پلا دیں تو وہ عقل مند ہو جائے، اور اگر دنیا کے لوگ ان سے متمسک ہو جائیں تو سلمان بن جاتے ہیں، بلندی کی معراج پہنچ جاتی ہے۔ تو صرف ناموں کی تاثیر ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ ایسا حسن ہے۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی ظاہر ہے کہ ہر چیز کا انشورنس، گاڑی کا بھی ہوگا، گھر کا بھی ہوگا، نہ بھی ہو تو رکھنا پڑے گا، اور لوگ رکھتے بھی ہیں، لائف انشورنس بھی کرتے ہیں۔ سب کس لیے ہے؟ کا پروٹیکشن کے لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے۔ کوئی ایسا بھی انشورنس ہو، کوئی ایسا بھی ہو کوئی آتش جہنم سے آپ کو پروٹیکشن کی ضمانت گارنٹی دلا دے، یہ زیادہ بات ہے نا، یہ زیادہ ضروری چیز ہے، جہاں پہ کیونکہ سب سے بڑا جو رسک ہے وہاں کی ایٹرنل لائف ہے۔ ہم فیہا خالدون۔ عزیزو، یہ میرے اور ہم سب کے لیے روز یاد کرنے والی بات ہے۔ دنیا کے اندر 25-30 سال، عام طور پر 25-30 سال کی ایج تک، 25, 26, 24, 28 سال کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنی پوری جو لرننگ اور اسٹڈی کی لائف ہے وہ اتنا لگا دیتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ بچے ہوئے پاسبل 50-60 مور ایئرز جو ہیں، پاسبل، گارنٹی تو کچھ بھی نہیں ہے، بچے ہوئے امکانی 40, 50, 60 سال کے لیے تاکہ اچھے گزریں، اس کے لیے آلموسٹ ایٹ لیسٹ 1/3 آف لائف، حالانکہ 1/3 کہہ نہیں سکتے، کوئی گارنٹی تو ہے نہیں کہ کوئی 100 سال جیے گا، جو ممکن ہے اس حساب سے۔ جب ہم دنیا کی اس مختصر زندگی کے لیے اپنا 1/3 انویسٹ کر دیتے ہیں باقی 2/3 کے لیے، تو جہاں آپ کو 1000 سال رہنا ہے، 2000 سال رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، اس کے لیے تو حفاظت کے انتظام کی ضرورت ہے۔ اسی لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ممبر سے قیامت اور عذاب کی باتیں کیوں پڑھی جائیں؟ قرآن مجید کی آلموسٹ 1000 سے زیادہ، اس کو ایک طرح سے تقسیم کیا جائے تو 1/7 جنت، جہنم، قیامت، حساب، سب کچھ ہے۔ امیر المومنین کا کلام، اہل بیت کا کلام، یہ سب ان کے تعلیمات ہیں۔ ہم اس کو بالکل رکھ نہیں سکتے کہ اس کو بس ایسے فریز کر دیا جائے، نہیں، وہ سب پڑھنے اور سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت امیر المومنین کا مطلب ہے جس میں سب کچھ ہے، توحید کے ساتھ قیامت تک کا یقین اور باقی تمام چیزوں کا یقین۔ تھوڑا سا اور تازگی کے ساتھ میں عرض کروں، قرآن کی روشنی میں آپ بہتر انداز میں تازہ ہو کر بھی اس کو محسوس کریں گے، میں بات بھی واضح کر دوں گا۔ مثلا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی مال حق، علی حق کے ساتھ ہیں، اور والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ حق کیا ہے؟ حق کون ہے؟ بہت زیادہ اس میں کوئی علمی گہرائی میں جا کر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید ایگزامپلز دیتا ہے، حق کیا ہے، کون کون چیزیں ہیں جن کو حق کہا جا سکتا ہے، کس کے ساتھ علی ہے؟ قرآن مجید ہم نے پڑھا، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ میں آیتوں کے بیچ کے ٹکڑے پڑھ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ حق کون ہے کا پہلے تو یہ حق اللہ ہے آپ کی توجہ۔ اس کے بعد اور کون حق ہیں؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، رسول حق ہیں۔ اور کون حق ہیں؟ قرآن مجید کا ذَلِكَ كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، یہ وہ کتاب ہے جو حق بولتی ہے، قرآن کتاب حق ہے۔ اور کون حق ہیں؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین حق ہے۔ چلے میں نے کم از کم 4 ایگزامپلس قرآن مجید سے حق کے پیش کر دیے۔ حق کون؟ اللہ۔ حق کون؟ رسول۔ حق کون؟ قرآن۔ حق کون؟ اسلام، دین۔ ٹھیک ہے، اب الفاظ کو جوڑ لیں آپ۔ علی حق کے ساتھ ہیں، یعنی علی اللہ کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ ہیں، علی رسول کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ ہیں، علی دین کے ساتھ ہیں۔ اب آپ اس کا الٹا بھی کر دیں گے، والحق مع علی، اللہ علی کے ساتھ ہے، رسول علی کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔
دین اسلام علی کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا اگر کسی کو علی نہیں چاہیے ہے، اگر کسی کو دامن امیر المومنین نہیں ملا تو اسے خدا نہیں ملا، رسول نہیں ملے، اسلام نہیں ملا، دین نہیں ملا، ٹھیک ہے، دامن نہیں بچایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ اس کے اپوزٹ کیفیت بھی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے نہیں ہم کو تو مولا علی چاہیے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں ہے، خدا معاذ اللہ قرآن وغیرہ کچھ نہیں، ہمیں قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں، بس ہمارے لیے مولا علی ہیں۔ اس نے علی کو پہچانا ہی نہیں، علی ملتے ہی نہیں بغیر خدا کے، بغیر توحید کے تلاوت ولایت ہو ہی نہیں سکتی، بغیر قرآن کے کوئی علی کی ولایت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، بغیر دیندار بنے کوئی علی کی ولایت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کوئی رسول کا دامن چھوڑ کر علی کی ولایت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جسے مولا امیر المومنین علی کا دامن ملا اسے سب کچھ مل گیا، جسے علی نہ ملے اسے کچھ نہ ملا۔ صلوات پڑھیں محمد علی۔ ٹھیک ہے، ولایت میں نے یہ سب چیزیں ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے تمہید کے طور پر عرض کی۔ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو حساس بحث لگے یا کنٹروورشل سی بحث لگے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہے۔ تو ولایت میں کل ہم نے عرض کیا تھا ولایت کی روشنی میں قرآن ہے، ولایت کے ساتھ نماز ہے، یہ ہمارا یقین نہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ اہل بیت رسول جس نے آپ پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ تو میں توجہ کریں، پورا دین ولایت کے ساتھ ہے، پوری نماز ولایت کے ساتھ ہے، ولایت میں حج ہے، ولایت میں نماز ہے، ولایت میں روزہ ہے۔ اب ایک بحث کسی وقت بہت چلی تھی، اب کافی حد تک اس میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ تشہد میں ولایت کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ مثلا مراجع کی طرف جائیں، ہمارے مراجع نے جو احکام دیے ہیں اس اعتبار سے آپ کو انجام دینا، مگر اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے ابھی جو عرض کر رہا تھا ولایت میں نماز ہے، تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ تشہد میں کیوں نہیں ولایت کا اعلان؟ بھئی ہم تشہد میں ہی نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تشہد میں ولایت، توجہ کریں، تشہد میں ولایت نہیں، نماز میں ولایت نہیں، ولایت میں نماز۔ جب ولایت میں نماز ہے تو تکبیرۃ الاحرام میں بھی ولایت ہے، قرات میں بھی ولایت ہے، رکوع میں بھی ولایت ہے، سجدے میں بھی ولایت ہے، تشہد میں بھی ولایت ہے، سلام میں بھی ولایت ہے۔ ولایت کے سائے میں جو نماز ہے وہ کامل نماز ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اس میں اپنے آپ کو ہمارے جذبات سے نہ کچھ شامل کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے جذبات سے کچھ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم خدا کی بارگاہ میں تسلیم، اسی طریقے سے اطاعت و محبت و عشق امام اور ولایت و رسالت میں بھی تسلیم ائمہ معصومین ہوتے اور ہونے چاہیے، اور یہی کربلا کا پیغام ہے، اور یہاں سے رزق لینا ہے۔ بس میں آج کی بحث کا دوسرا رخ ظاہر ہے کہ جناب قاسم تک تذکرہ ہمارا پہنچانا ہے۔ تو اس بارگاہ میں ہم آئے ہیں، ولایت میں سب کچھ ہے، اور یہی مین جو ہمارا عقیدے کا جو عنوان ہے، جو اصل ہے۔ میں کوئی اختلافی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تشیع میں، مکتب تشیع اور دوسرے مسلک میں فرق کیا ہے؟ دوسرے مسلک کے لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، کھولنا، ہاتھ کھلا رکھ کے نماز پڑھنا، نماز کا ٹائم اور کچھ طور طریقے، وہ تو ہیں اختلافات فروعی اور مسلکوں میں بھی ہیں۔ جو بنیادی فرق ہے وہ عقیدہ امامت ہے، جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد اللہ کے حکم سے امام کا اعلان کیا گیا، وہ امام قیامت تک امام رہتا ہے وہ، اور ہماری معنوی ترقی میں، ہماری ایمان کی راہ میں حج قبول ہوتا ہے امامت کے سائے میں۔ قرآن مجید کی حقیقی تفسیر اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے امامت کے سائے میں۔ اسی طریقے سے خداوند عالم کا قرب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے امامت کے سائے میں، اور جب امام کا دامن ہوگا تو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ہوگی۔ ہم رزق معنوی یہاں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو رزق معنوی امامت کے سائے میں، ولی اللہ کے سائے میں۔ میں نے عرض کیا تھا، بات صرف جوڑنے کے لیے یاد دلا رہا ہوں، قرآن مجید نے جتنی مثالیں پیش کی ہیں ترقی یافتہ معنوی اعتبار سے ایمان کی راہ میں، جو ایگزامپلری رولز ہیں تاریخ میں، جن کو قرآن نے نقل کیا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے، اس کا معیار حجت الہی کے ساتھ چلنے والے، نمائندہ الہی نبی یا امام کا ساتھ دینے والے، یا ان کے مقابل میں آنے والے۔ معیار، مرکز اور بیس جو ہے وہ ولی اللہ یا امام ہوتا ہے،
اور اسی کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ سے ہمیں رزق بھی لینا ہے۔ تو میں جو دوسرا رخ آج کی بحث کا عرض کرنا چاہ رہا تھا، خداوند عالم ارحم الراحمین ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس کے صفات یہ ہے کہ فعال لما یرید ہے، وہ ہر چیز، ہر وہ کام کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ خداوند عالم کے صفات میں سے ایک صفت ہے رازق ہونا، ٹھیک ہے؟ رازق کا مطلب رزق دینے والا، پرووائڈر، میرے خیال سے صحیح ہے۔ اچھا، ایک دوسرا لفظ بھی ایسا ہی ملتا ہے جس کو کہتے ہیں رزاق۔ رزاق کا مطلب کیا ہے؟ بہت رزق دینے والا۔ اس کو صیغہ مبالغہ کہتے ہیں، جس میں رازقیت کی انتہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات کی توجہ ہے نا، مل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم رزاق ہے، بہت رزق دیتا ہے۔ اچھا، یہ رزاقیت کا مطلب کیا ہے؟ بہت دینے کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات لٹرل ٹرانسلیشن کر دینے سے بات واضح نہیں ہوتی۔ بہت رزق دیتا ہے مطلب کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ اس کا رزق عام ہے، یعنی ہر طرح کا رزق دیتا ہے، صرف ہمارے جسم کا رزق ہی نہیں، ہماری روح کا رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اس کا رزق ہر ایک کو شامل کرتا ہے، یعنی مرزوقین، رزق لینے والوں میں کوئی اف اور بٹ نہیں ہے، سب کو اس کی جانب سے رزق ملتا ہے، ہر زمانے میں ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، ہر مخلوق کو ملتا ہے۔ توجہ کریں، میں جتنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ پورے ایک منصوبے اور ایک تیاری کے ساتھ کہ آپ اس کے نتیجے تک پہنچنا ہے۔ اس جملے میں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے رزق دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا ضرورت کا رزق کیا ہے؟ ایک تو ہماری جسمانی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں، کا خداوند عالم ارحم الراحمین و خیر الرازقین ہے، وہ رزاق ہے، ہمارے جسم کی ضرورتیں بھی پورا کرتا ہے اور وہ رزق عطا کرتا ہے۔ کا یہی تو کمال نہیں ہے انسان کا؟ اگر انسان صرف کھا لے اور اچھا کھا لے اور اچھی طرح سے ظاہری طور پر زندگی گزار لے تو جانوروں کے درمیان انسان اور جانور میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ انسان کا حقیقی جو انسانی رزق ہے وہ ظاہری کھانے نہیں ہیں، انسان کا حقیقی رزق کیا ہے؟ ذکر پروردگار، رزق معنوی، اس کی روح کا رزق جو کہ ایمان اور ذکر کی بنیاد پر توجہ کا تعلیم ہو۔ قرآن مجید کی بحث ہے یہ، بالکل قرآنی روشنی میں جو حقیقی رزق ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھ دوں، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ کا انسان کی انسانی بلندی روح اللہیت ہے، لہٰذا جب اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی یاد ہے، اس کی عبادت ہے، اس سے تعلق ہے، تب انسان کی روح کو رزق ملتا ہے۔ لہٰذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد خدا سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کا اپوزٹ بھی ہے۔ آدمی کے پاس ملینز آف ڈالرز ہوں، شہرت ہو، پہچان ہو، عہدہ بھی ہو، منصب و مقام بھی ہو، ضروری نہیں کہ اسے سیٹسفیکشن ملتا ہو، اطمینان ملتا ہو۔ اور یہ قرآن کی واضح آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی ہمارے ذکر سے رخ موڑتا ہے، جو بھی ہمارے ذکر سے اور یاد سے دور جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی سخت ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے۔ اور آج کی دنیا میں چیزیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے سادی سی مثال دیجیے، دیکھیے مچھلی کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی میں رہے۔ کسی کو شوق ہوا کہ نہیں ہم تو اس کے ساتھ کچھ اور اچھا احسان کرنا چاہتے ہیں، بالکل ایک گولڈ کا ایک برتن بنا دیا، پانی کے بغیر سلور کا یا گولڈ کا ہزاروں لاکھوں یا ملینز خرچ کر کے ایک بہت زبردست طریقے کا گولڈ کا اور جواہرات پورے اس کے اندر جو ہے نصب کر کے اور پوری سجا کر، سونا بھی، چاندی بھی اور ڈائمنڈ بھی اور دنیا بھر کے مہنگے مہنگے جواہرات لگا کر کے اس میں مچھلی کو ڈال دیا جائے تو کیا مچھلی کو اطمینان آ سکتا ہے؟ مچھلی کو سکون مل سکتا ہے؟ عزیزو، ذرا سے یہ بات محسوس کرنے کی ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے لے لگائے رہے، یاد خدا کے ساتھ جیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے پوچھیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح طور پر یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، توحید کے سائے میں نہیں کرتے، کہیں اور جا کر سر جھکا دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا اصل جذبہ پاک تھا، وہ منحرف ہو گئے یا انہیں صحیح ہدایت نہیں ملی تو کہیں جا کر انہوں نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کا ٹیمپرری کوئی ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ مگر جو اصل احساس ہیں خداوند عالم نے بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ انسان کو
رزق معنوی یعنی ذکر پروردگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یقیناً اس بارگاہ سے مولا ابا عبداللہ الحسین کا یہ ان کی قربانی کا طفیل تصدق ہے کہ اس بارگاہ میں آتے ہیں تو یہاں سب تبرکات ملتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات ملتی ہیں۔ شاید اتنا قرآن سننے اور سنانے اور اس پر بحث کرنے کا، گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا جتنا کہ امام حسین کی شہادت کے تذکرے کے ساتھ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اس کی عام تفسیر جو بیان کی جاتی ہے، آسمان میں رزق ہے، بھائی زمین سے اناج اگتا ہے، کھیتی تو زمین پہ ہوتی ہے نا، پھر یہ آسمان سے کیوں ہے؟ کہا گیا کہ نہیں، اصل میں آسمان سے بارش برستا ہے۔ ٹھیک ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، پانی برستا ہے، تو اس لیے جو ہے کہا گیا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں، جیسے آغا جوادی آمولی، میں نے کئی بار ان کا نام مینشن کیا بہرحال اتفاق سے، وہ کہتے ہیں کہ یہی نہیں ہے، اس کی ایک گہری تفسیر بھی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یعنی تم انسانوں، تمہارا حقیقی رزق یہ دنیا کا کھانا نہیں ہے، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، تم آسمانی بنو، وہاں سے جو تمہاری ہدایت اور تمہاری روحانیت کا انتظام ہوا اس سے وابستہ ہو جاؤ اور پھر بلندی پہ جانے لگو، تو تمہیں حقیقی رزق ملتا ہے کہ جتنا تم آسمانی بنو گے، جتنا آسمانی تعلیمات پر ثابت قدم رہو گے، اتنا ہی تم رزق پا رہے ہو۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خداوند عالم رزاق ہے، بہت دیتا ہے، بے پناہ عطا کرتا ہے۔ چلیں رزق معنوی مان لیا ہم نے، آپ نے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا رزق معنوی کیا ہے؟ روح کا رزق، یاد خدا، اور اس کے الگ الگ، میں اپنے الفاظ میں عرض کروں، الگ الگ ڈشز ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہیں۔ تو اس رزق معنوی میں کیا ہوگا؟ صبر ہوگا، حلم ہوگا، معرفت ہوگی، شکر ہوگا، ٹھیک ہے، حریت کا احساس ہوگا، عبادت کے جلوے ہوں گے، اخلاقیات ہوں گے۔ پروردگار تو رزاق ہے، ٹھیک ہے، مالک تو بہت دینے والا ہے، مجھے آج ابھی اسی وقت سب کچھ دے دے۔ رزق معنوی کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ دعا یہ نہیں ہے کوئی صاحب ایک جگہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے، مالک پروردگار ایسا کر مجھے کہ میں جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالوں $100 کا بل نکلے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسی دعائیں مانگی جا سکتی، مگر انسان کا پورا ایم اور ٹارگٹ یہی نہیں کہ بس اس کو پیسہ ہی ملے۔ مانگنے میں بھی اپنے اسٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں الفاظ نہیں ملتے، فکر نہیں ملتی تو معصومین کا سہارا لیتے ہیں، جس کو دعائیں معصورہ کہا ہے۔ آپ کو حق ہے، کہا بھی گیا ہے کہ تم نمک اور پانی کے لیے بھی دعائیں مانگو اہل بیت کے وسیلے سے، مگر وہیں پر رک نہ جاؤ۔ حضرت قاسم کی بارگاہ میں آئے ہیں، ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو امام حسین کا واسطہ دے کر خدا سے امام حسین مانگیں، امام زمانہ کا واسطہ دے کر امام زمانہ کی معرفت مانگیں۔ اپنی مانگوں کو محدود نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے جذبات عرض کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، پروردگار تو رزاق ہے، ہم فرش عزا پر آ گئے ہیں، ابھی مجھے صبر بھی دے، حلم بھی دے، معرفت بھی دے، حکمت بھی دے، شکر بھی دے، عبادت کا جلوہ بھی دے، ایمان بھی میرا بڑھا دے۔ پروردگار مجھے مثلا، ٹھیک ہے، نبی امام تو بن نہیں سکتے، ہم نے مانا نبوت اور امام بننا تو تیرا خاص عہدہ ہے، جناب سلمان فارسی جیسا 10واں درجہ دے دے، جناب ابوذر جیسا 9واں درجہ دے دے، کیوں نہیں ملتا مجھے اور آپ کو؟ شاید یہ میں بات واضح کر سکوں، توجہ کریں، کیوں نہیں؟ پروردگار تو رزاق ہے، سب کچھ مجھے ابھی اسی وقت دے دے۔ جواب ملے گا ذرا اپنا ظرف بڑھاتا جا۔ ظرف کا مطلب ہوتا کنٹینر، جس میں تو دینے کو تیار ہوں، میری رزاقیت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ذرا لینے کے قابل تو بن جا۔ دیکھیں خداوند عالم رزاق بھی ہے، جواد بھی ہے، کریم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ بات بہت بڑھ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے پاس قدرت کی کمی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس امکانات کی کمی ہے۔ مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا شوق ہے، خواہش ہے کہ وہ کم از کم $1 ملین جو ہے IEC کو ڈونیٹ کریں، اور یہ سیریس ارادہ ہے آپ کا، مثال دے رہا ہوں، پکا ارادہ، مگر ایک چھوٹی سی پرابلم ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے نہیں آپ کے پاس مثلا، ٹھیک ہے، دینا چاہتے ہیں، ہے نہیں، مثال کے طور پر، مگر خدا کی بارگاہ میں ایسا تو تصور نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وہ جواد بھی ہے، کریم بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، کائنات کے خزانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔
آپ بس انہی 3-4 کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس پر غور کرتے جائیں ایک ساتھ، وہ کمبینیشن میں، وہ علیم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ جواد بھی ہے، اور سب کچھ اس کے پاس بھی دینا بھی چاہتا ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہمارے سامنے نظر آئے گا. پروردگار تو رزاق ہے نا، مجھے ابھی دے دے پوری معرفت مکمل دے دے. آواز آئے گی ذرا توسل کر کے امام کی بارگاہ میں کچھ تو سٹرگل کر، کچھ تو امتحان دے، کچھ تو اپنا ظرف بڑھا، ذرا حرام باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کی طاقت تو پیدا کر، اپنے واجبات کو انجام تو دے، اپنے ظرف روح کو ذرا پھیلنے تو دے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی $100 ملین کا مالک ہو. میں مثال 1 ملین بھی کہہ سکتا تھا، مگر یہ کچھ لینا دینا تو ہے نہیں، تو جب نمبر بولنا ہے تو کیوں نہیں تھوڑا سا بڑا نمبر ہی بول دیں. ٹھیک ہے، 100 ملین آپ کے پاس ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے کنجوس بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک 7-8 سال کا بچہ ہے، آپ کی گھڑی بہت تیز چلتی ہے. ٹھیک ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے اور اس کو مثلا فرض کریے کسی عید کی خوشی میں، عیدی کے طور پر، سالگرہ کی خوشی میں آپ اس کو گفٹ دینا چاہتے ہیں. آپ کیا گفٹ دیں گے پیکٹ منی کے طور پر؟ پرانے زمانے میں ہم لوگ ظاہر کیش کی بات کرتے ہیں. فرض کریے کوئی گفٹ کارڈ بنا کے دے دیں گے. آپ کتنا دیں گے؟ $25-50 کا، $100 کا، شاید 200-500، پتہ نہیں. اب اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ نمبر زیادہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ لاجیکل نہیں لگتا. تو کیا معاذ اللہ آپ کنجوس ہیں؟ کنے کنجوس نہیں ہیں. آپ کے پاس نہیں کم نہیں، مور دین 100 ملین ہیں. بچے کو کیوں نہیں دیتے $1 ملین؟ اب $10 ملین کا چیک لکھ کر اس کو ایسا کارڈ اس کو حقیقی طور پر جاؤ لے اڑاؤ، خرچ کرو. آپ معاذ اللہ کنجوس ہیں؟ نہیں. آپ کے پاس نہیں ہے، ہیں بھی کنجوس بھی نہیں. آپ دیتے کیوں نہیں؟ کہا کہ پرابلم میرے پاس نہیں ہے، وہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو $1 ملین دے دوں. وہ لینے کے قابل نہیں ہے. جب وہ لینے کے قابل بنے گا تو میں پوری ایسٹس اس کو دے دوں گا، دل سے دے دوں گا. ٹھیک ہے، مگر ابھی وہ لینے کے قابل نہیں ہے. خدا رزاق ہے، بہت دیتا ہے، جواد بھی ہے، کریم بھی ہے، صبر بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، شکر بھی دے گا، اسم اعظم کی تعلیم بھی دے دے گا. وقت نہیں ہے. جناب حبیب کا کیا مقام تھا، جناب سلمان کا کیا مقام تھا، میثم تمار کا کیا مقام تھا، رشید بن حجری کا کیا مقام تھا. وہ اسرار اور رموز جانتے تھے. ان میں سے بعض اسم اعظم کی بھی شاید تعلیم پا چکے تھے. کیوں ان کو ملا اور باقیوں کو نہیں ملا؟ کہ یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. حقیقت میں در اہل بیت سے وابستہ ہو کر انہوں نے اپنے ظرف کو بڑھا لیا. فرش عزا پر آ کر ان شہداء کے تذکرے کا نتیجہ ہی یہ ہے. خدا کی قسم حسین کی عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس عزاداری کے محتاج ہیں. ابو الفضل عباس کی وفا ہمارے تذکروں کی محتاج نہیں ہے، ہم ان کی وفا کے تذکروں کے محتاج ہیں. شہادت کے تذکرے ہم اس لیے کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم بھی بلند ہو کر اپنے ظرف کو پھیلائیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال رہ جائے، اب اس وقت میں تفصیل میں تو آپ کہیں گے بھئی آپ کچھ ٹپس بھی تو دے دیں، بتا بھی دیں کیسے ظرف پھیلتا ہے. صرف سوال مطرح کر کے گزر جانا کمال نہیں ہے، اس وقت گنجائش نہیں ہے. مثلا کہا گیا یہ قرآنی اصطلاح ہے، قرآنی ٹاپک ہے، ضیق صدر شرح صدر، جہاں پر انسان کا ظرف بڑا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سینہ بہت ٹائٹ ہے، بالکل ہوتا ہے نا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، جو رگیں ہیں دل تک پہنچنے کی خون کی بلاک ہو چکی ہیں، کوئی دوران خون کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شرح صدر ہے، لینے کی گنجائش ہے. سادی سی باتیں، بہت سادہ سی باتیں. کہا کہ شرح صدر کے لیے جہاں پہ ہم ظرف پھیلانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کہا سب سے پہلا نسخہ، سب سے بڑا نسخہ، ہم آپ سب یہاں سے عہد کر کے اٹھے، گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، حرام کھانے، حرام نگاہ، حرام گفتگو، حرام سننا. کا اس سے حرام کا جو اثر ہے نا، توبہ سے گناہ جلدی معاف ہو سکتا ہے، اثر اتنا جلدی نہیں ختم ہوتا. ایک گھر کے اندر فیملی لائف میں بے وجہ سختی کرنا. بعض لوگ جو ہے وہ باہر بڑے سوشل نظر آتے ہیں، کسی پہ فٹ نہیں کریں، چپکائیں نہیں اپنے اوپر. صرف میں اپنے آپ کو مد نظر رکھوں، آپ بھی اپنے آپ کو. بڑے اچھے ہیں باہر، گھر کے اندر جائیں تو کسی عالم دین سے بہت پہلے مثال سنی تھی، گھر کے اندر جاتے ہی بالکل صدام. اس سے شرح صدر نہیں ہوتا، کبھی اپوزٹ ہوتا ہے. بعض اوقات خواتین یہ مستحب کام، یہ مستحب روزہ، یہ دعا، وہ سب، مگر شوہر کا بچوں کا خیال کرنا یا جو شوہرداری کرنا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں.
کبھی شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کبھی بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کر، کہ اس سے معنوی ترقی نہیں ہوتی. آپ سجدوں پر سجدے کر لیں، مجلسوں پر مجلسیں کر لیں. صلہ رحمی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، اس سے شرح سے رک جاتا ہے، ترقی نہیں ہوتی. فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ غلط فرینڈ سرکل میں گزارا کرنا. نوجوانوں، صرف تمہارے دنیا کے حالات ہی نہیں بگڑتے ہیں، دین کی راہیں بھی محدود ہو جاتی ہیں اگر غلط دوستوں کو ہم نے اپنا رازدار دوست بنا لیا. آخری زمانے کے چیلنجز ہیں، آپ کو اپنا فرینڈ سرکل محدود کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات مومنین اپنے کبھی پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی جاب وغیرہ میں تھوڑا سا پروموشن میں یا کام کو بزنس کو پھیلانے میں تھوڑی سی رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، کیونکہ شراب کی محفل میں نہیں جانا چاہتے، حرام کی پارٹی میں نہیں جانا چاہتے. کوئی بات نہیں، اب یہ جو چھوٹا سا کمپرومائز کر رہے ہیں نا، اس میں درجوں آپ خدا سے قریب ہو رہے ہیں، آپ امام سے قریب ہو رہے ہیں. کہ ہم نشینی علماء کی، علماء کا مطلب ضروری نہیں کہ ماما ابا قوا کے ساتھ کوئی نظر آئے. دانشور اور پڑھے لکھے لوگ جن سے دین آپ، جن کو اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کہ یہ جو کہا گیا کہ عالم کی حق نشینی، کہ جس سے خدا کی یاد آئے. سادہ سا کرائٹیریا ہے جس سے انسان یاد خدا کی طرف مائل ہو، اہل بیت کی یاد کی طرف مائل ہو. کچھ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس کے اپوزٹ میں. اگر فاسق و فاجروں سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا، قطع رحمی رہی، اور بات پر بحث کرنا. میں بات بہت آگے بڑھ رہی ہے، جلدی سے میں سمیٹوں، بعض اوقات سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں مجھے اور آپ کو صحیح ہوتے ہوئے بھی بحث کو ختم کر دینا چاہیے. جہاں دین کا معاملہ ہے، واجبات کا معاملہ ہے، وہاں کمپرومائز نہیں کریں. لیکن جو پرسنل چیزیں ہیں نا، میں ایک دعوے کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ممبر سے، اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ ہم سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. پوری ائمہ معصومین کی زندگی میں، رسول اللہ سے لے کر آخری امام تک، ذاتی معاملات میں کہیں کسی کی زندگی میں آپ سختی دیکھیں گے ہی نہیں. پرسنل معاملات میں تو یہاں قاتل کو جام شربت پلایا جاتا ہے، یہاں تو کوڑا کرکٹ ڈالنے والی کے گھر عیادت کے لیے جایا جاتا ہے. ہاں، مصالحت اور کمپرومائز کہاں نہیں ہوتا؟ دین کے معاملات میں. ہمارے پاس کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے. وہ کوئی مصرع ہے نا، شاید اقبال کا ہے، منادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. بھائی قیام کا الگ ٹائم ہے، سجدے کا الگ ٹائم ہے. جب آپ کو سجدہ کرنا ہے سجدہ کریں، جب قیام کرنا ہے قیام کریں. تو جہاں پہ کمپرومائز کرنا چاہیے وہاں بڑے سخت ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، مذہبی معاملات میں، سینٹرز کے معاملات میں، اداروں کے معاملات میں، تنظیمی معاملات میں اتنا جھگڑا، دشمنی، اور جب حرام آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، نوجوان نسل بھٹک رہی ہے، دین کا معاملہ خدا نخواستہ خطرے میں، وہاں بڑے کھلے دل کے، ہم تو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم ان سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ان سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، اس پارٹی میں بھی جاتے ہیں، اس پارٹی میں بھی جاتے ہیں، ہم وہ حرام حلال کی اتنی زیادہ سخت نہیں کرتے، ہم تو بہت براڈ مائنڈڈ ہیں. نہیں، یہ براڈ مائنڈڈ ہونا نہیں ہے، یہی سب سے بڑی تنگ ظرفی ہے. دین کے معاملے میں پابند، ضدی مزاج ہونا نہیں ہے، پابند ہونا. اور ذاتی معاملات میں بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ سورہ رعد آیت نمبر 17 میرے خیال سے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. خداوند عالم کی طرف سے رحمت برستی ہے، اور جب اس کی رحمت برستی ہے تو ہر برتن، ہر ظرف، ہر کنٹینر اپنے حساب سے لیتا ہے. خداوند عالم رزاق ہے، اس نے تو بانٹ دیا ہے. دنیا کے جسمانی غذائیں بھی اس نے دی ہیں، حلم، صبر، شکر، معرفت، ایمان، ولایت، رسالت، ہدایت، سب اس نے عام دے دیے ہیں. لینے والے اپنے اپنے ظرف سے لیتے ہیں. بڑی تیز موسلات دھار بارش اگر ہو رہی ہو تو کوئی بندہ ایک چھوٹی سی گلاس لے کر کے جائے، وہ بھی الٹا پکڑ لے تو چند قطرے بھی نہیں آئیں گے. کوئی ایک گیلن کا وہ پانی کا جو باکس آتا لے کے جائے، ہے تو ایک گیلن کا مگر دہانا بس اتنا سا ہی ہے، اس میں کہاں سے پانی آئے گا. کوئی ایک ذرا بڑا برتن لے کے جائے، اتنا پانی آئے گا. یہی پانی کبھی لیک پہ ہے، تالاب میں بہت زیادہ آ جاتا ہے. یہی پانی جب کسی ایگریکلچر فیلڈ پہ ہے تو پوری اس کھیتی کو سبزہ زار بنا دیتا ہے، بہترین فصل آنے لگتی ہے. یہی پانی جب دریا میں گرتا ہے تو دریا کی اونچائی بڑھنے لگتی ہے. خدا کی طرف سے رزاقیت و رحمت عام ہے، لینے والوں کے ظرف الگ الگ ہو سکتے ہیں. ظرف بڑھانے ہیں، اس کا نتیجہ کیا؟ جب ظرف بہت بڑھتا ہے نا، یہاں پھر آیت اور روایت کا میں دوبارہ سہارا لوں گا جلدی سے بات کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے. اس کا اثر کیا؟ جب ظرف بڑھ جاتا ہے تو پھر دنیا کے حالات کا اثر، دنیا کی بلاؤں کا اثر، دنیا کی نعمتوں کا اثر انسان کو
راہ حق سے، راہ ہدایت سے ہٹنے نہیں دیتا۔ فرض کریے کہ کسی کے پاس ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ہے، ایک تشت ہے، ایک 2-3 گیلن جتنا پانی ہو، اور 3-4 فٹ سے اگر ایک آدھے کلو کا 1 پاؤنڈ کا بھی پتھر اس پہ گر جائے تو ایک دم سے چاروں طرف پانی پھیل کے چھڑک جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بہتا ہوا، موجیں مارتا ہوا دریا ہے، وہ آسمان کی بلندی سے جو ہے وہ 1-2 ٹن نہیں 100 ٹن کا بھی پتھر گر جائے تو فوراً طوفان نہیں آتا، کیوں؟ اس کا ظرف بڑا ہے۔ ظرف معمولی سی حادثات میں ایک پہلا ہی جھگڑا بحث میں چلو طلاق، کیوں بھائی؟ زندگی کا مطلب ہے ایڈجسٹ کرنا ہے، سہنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات نہیں، ہم میش نہیں ہوتے، کیوں؟ سب سہنا، یہ تعلیمات ہے، اس فرش ازا کا معنوی تبرک ہے۔ پوری زندگی لوگوں نے سہا، ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے، کوئی کسی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی دنیا میں مکمل نہیں ہے، بھائی کا مزاج الگ ہوتا ہے، ایک جگہ ایک اسکول میں جانے والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ زندگی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رائٹس پر زیادہ زور نہ دو، اپنے رائٹس پر کمپرومائز کر لو، اپنی ڈیوٹی کی طرف زیادہ توجہ کرو، ظرف بڑھاؤ۔ میں بس بات تمام ہے، میرے خیال سے میسج پہنچ گیا۔ کربلا کے حوالے سے ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ جب ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، خدا کی قسم، حادثات کا اثر نہیں ہوتا، واقعات کا اثر نہیں ہوتا، اب جا کے آپ صبر زینب کا تصور کریں، جس قربانی کو قرآن ذبح عظیم کہے، اور جس مصیبت پر کل کائنات احتجاج کرے، زمین روئے، آسمان روئے، درخت روئے، قلم روئے، پتھر روئے۔ میں جتنے جملے عرض کر رہا ہوں سب روایتیں ہیں، یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے۔ اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی زینب کیا کہتی ہیں؟ کبھی سرانے بھائی کے پہنچ کے کہتی ہیں کہ اللہم تقبل منا ہذا القربان، یا قلیل القربان بعض بیان، یا کبھی ابن زیاد کے دربار میں جا کے کہتے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا وہ خوبصورت دیکھا۔ یہ ظرف کی بلندی ہے، خدا کی قسم، یہ معرفت و توحید زینب کی انتہا ہے۔ آپ 13 سالہ قاسم کو ایک عام بچہ تصور نہ کریں، اس کی عمر ایسی ہے جیسے جناب اسماعیل کے لیے قرآن مجید نے کہا فلما بلغ معه السعی، اپنے چچا کے ساتھ چلنے کے قابل بنا تھا۔ امام حسین نے سوال پوچھا جب شہداء کی فہرست جاری ہوئی، یہ ایک جذباتی کلام، خدا کی قسم ایک جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ معرفت کی انتہا ہے۔ دنیا کے نیک لوگ نعمتوں پر شکریہ بجا لاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو بلند مرتبہ ہیں وہ مصیبتوں پر شکر بجا لاتے ہیں، جو ان سے بھی زیادہ بلند مرتبہ ہو وہ مصیبتوں کا شوق رکھتے ہیں۔ اسے مقام شوق کہا گیا ہے۔ جہاں امام حسین نے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ چچا جان، راہ حق میں آپ کی نصرت میں جان دینا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ سننا تھا، مظلوم کربلا نے گلے سے لگا لیا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم بھی شہید ہوگے، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے یہ لفظ سنا تو قاسم کے وجود میں بیک وقت 2 متضاد رد عمل ہوئے۔ ایک تو خوشی شہادت کی خوشخبری سن کر، دوسرے بڑا تعجب اور شاید اس کے ساتھ ایک درد کا احساس۔ چچا کیا ظالم خیموں کے اندر چلے آئیں گے؟ یہ شہزادہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ظالم خیموں کے قریب آ جائیں۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب کے بعد انصار میں ایک ایک کر کے جب میدان میں جا رہے تھے، قاسم ابن حسن مجتبی امام حسین کے ساتھ اس کا ایک خاص لگاؤ تھا، ایک یتیم تھا، بھائی کی نشانی تھا، گویا امام حسین نے پالا تھا، پیدری کی تھی۔ جن شہیدوں کو امام نے تاخیر سے اجازت دی ہے ان میں سر فہرست کا نام جناب قاسم کا، جس کو جلدی اجازت دی وہ حضرت علی اکبر ہیں، ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن جسے مسلسل منع کرتے نہیں میرے لال تم میرے بھائی کی یادگار حسن مجتبی ہو، میں تم میں اپنے بھائی حسن کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اور ادھر ماں نے آمادہ کیا، تیار کیا تھا بیٹا۔ بعض بیان کرنے والے اس منظر کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ماں نے تیار کر کے کہہ دیا تھا خیمے کے اندر نہ آنا، امام حسین بار بار بھیجتے تھے بیٹا خیمے کے باہر نہ آنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر راوی نقل کرتا ہے، حمید بن مسلم بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا
فخرج من الخیمۃ غلام، ایک نوجوان خیمے کے باہر نکلا اور اس نے پھر فلا یزال یقبل رجلیہ ویدیہ، اپنے چچا کے قدموں کے بوسے لے رہا تھا، ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا اور منت تمازت کر رہا تھا، عاجزی سے درخواست کر رہا تھا، اور حسین انکار کیے جا رہے تھے، انکار کیے جا رہے تھے۔ پھر کچھ وقت گزرا، شاید یہ وقت تھا جب قاسم کو یا مادر قاسم کو امام حسن مجتبیٰ کی آخری وصیت یاد آئی، وہ تعویذ یاد آئی، میں اشارے کر کے آگے بڑھوں گا، جس میں لکھا تھا من حسن ابن علی الی حسین غریب، یہ حسین غریب کے نام خط ہے بھیا، جب نرغ عادا میں گھر جانا تو میری جانب سے قاسم کا نذرانہ قبول کر لینا۔ جب امام کی بارگاہ میں بھائی کی تحریر لائی گئی، آنکھوں سے لگایا، بھائی کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اب راوی نقل کرتا ہے میں نے دیکھا ایک وقت آیا فاتنقہما، چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور اس کے بعد فغشیا، حسین کو بھی غش آ گیا، قاسم کو بھی غش آ گیا۔ کربلا میں پانی تو نہ تھا جس کو چھڑک کر کے بیدار کرایا جاتا۔ اب اس کے بعد روایت کہتی ہے امام حسین نے جب اجازت دی ہے تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو تیار کرایا، ہاتھوں میں تلوار دی، سر پر امامہ رکھا، اور امامہ رکھنے کے بعد امامے کی ایک کڑی جس کو تحت الحنک کہا جاتا ہے وہ قاسم کے چہرے پہ ڈال دیا، آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ صاحبان اولاد سنو، یہ عجیب جملہ ظالموں کی جانب سے بھی تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے قاسم میدان کی جانب آ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو جو میدان کربلا میں نمودار ہو گیا ہو، وہ چہرہ جو دشمن کے لشکر کو چاند نظر آئے، ذرا کوئی اس کی ماں کے دل سے پوچھے۔ کوئی پھوپھی کے دل سے پوچھے۔ قاسم پہنچے میدان میں، حیدر کرار کا پوتا ہے، حسن مجتبیٰ کی یادگار ہے۔ تم اگر مجھے میرا انکار کرنا چاہتے ہو، ان تنکرونی انا ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں یادگار حسن ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں شاید یہ لشکر یزیدی میں کچھ امام حسن کے ایسے خاص دشمن بھی تھے جن کو صفین و جمل سے دشمنی تھی، انہوں نے بھی ہم بدلہ لینا چاہا۔ جب قاسم بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، ایک ایک ظالم آتا واصل جہنم کرتے، اور مولا ادھر فراز پر کھڑے ہو کر، در خیمہ پر کھڑے ہو کر اپنے بھتیجے کی جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ وقت بھی آیا کہ ظالم نے اعلان کیا سب مل کر حملہ کر دو۔ چاروں جانب سے جب قاسم پر حملے ہونے لگے، ایک ظالم آگے بڑھا جس نے آپ پر ایسا وار کیا کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی یا عمّا، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ روایت میں کہ جس وقت امام حسن مجتبیٰ کو آخری بار زہر دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا تھا، مگر جو آخری بار جس پر شہادت ہوئی ہے تو پیغام یہ دیا گیا تھا کہ بھیا حسین جلدی آؤ، ہو سکتا ہے کہ اگر دیر ہو گئی تو قیامت پر پھر ملاقات موکول ہو جائے۔ منظر بالکل ویسے ہی نظر آ رہا تھا جس تیزی کے ساتھ حسین دوڑے ہیں، قاسم کی آواز پر اس ظالم پر نظر پڑی جس نے قاسم پر وار کیا تھا، امام نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے یہ موقع تھا جب اس نے مدد کے لیے باقی سپاہیوں کو بلایا، ایسے میں سپاہی قریب آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اللہ، جدہ فاطمہ سے یہ میراث قاسم کو زندگی میں ملی، یوں تو پامال باقی لاشیں شہادت کے بعد ہوئے، لیکن قاسم ابن حسن ایسا شہید ہے کہ جس کا بدن گویا زندگی میں ایسے پامال ہوا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی، پسلیاں چور دائیں پسلیاں بائیں جانب آئے سلام پیش کرے اس شہید کو جس کا بدن زندگی میں پامال ہو گیا، سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب بائیں پسلیاں دائیں جانب۔ امام حسین آگے بڑھے، آواز دے رہے ہیں میرے لال قاسم، اے میرے بھائی کی یادگار قاسم، اے میرے لال بتا۔ بعض علماء بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی قاسم تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا چچا، تمہارا امام۔ یہ سننا تھا، ٹکڑے بدن سے آواز آنے لگی لبیک یا حسین، اے مولا میں ادھر ہوں۔ اللہ حسین جب پہنچے ہیں ایک آنکھ کھینچی، بیٹا یہ تمہارے چچا پر کتنا سخت ہے کہ تم اس کو مدد کے لیے بلاؤ، وہ تمہاری مدد نہ کر سکے، مدد کرنا بھی چاہے تو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اللہ، یہ امتحان خاص رسول تھا۔
कासिम के बदन के किनारे। एक मरतबा जनाजा को उठाना चाहा, जनाजा उठ नहीं रहा था। शायद फिर तसव्वुर में इमाम ने अपने भाई को याद किया, वो मौका जब दश्त में इमाम हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े गिर रहे थे तो सैयद शुहदा जार जार रोने लगे। इमाम हसन मुश्तबा ने आंखों से आंसुओं को साफ किया, भैया न रो, आज मैं दुनिया से उठ रहा हूं, तीमारदारी के लिए तुम सब हो, ला यौम कयौम कयाबा अब्दुल्ला। एक दिन वो जब हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े इमाम हुसैन ने दश्त में देखे थे, आज कासिम के जिगर के टुकड़े करबला के मक्तल में बदन उठता नहीं है, अबा की दामन को बिछा दिया। कासिम के पामाल बदन के टुकड़े दोष पर रखकर चले हैं। तसव्वुर में नजफ का रोक करके कहा होगा, बाबा अली मुर्तजा रात की तारीखी में गरीबों और मिस्किनों तक रोटियां पहुंचाना आसान था, अपने भतीजे के बदन के टुकड़े दोष पर उठा कर ले जाना कितना। मातम हुसैन। हाय कासिम ना तेरे टुकड़े बदन के होते, हाय कासिम ना तेरे टुकड़े बदन के होते।